اللہ کی قسم، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل تیار کرتا ہے۔ میں آپ سب کو مبارکبادی دوں گا، یہ بہت خوبصورت اللہ کا گھر دیکھ کر، اگر اپنا گھر دیکھ کر ہمیں خوبصورت ہوتی ہے تو ایمان والا جب اللہ کا گھر دیکھتا ہے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ خیر مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، کیونکہ رمضان مہینے میں میرے کو ہارٹ کا پرابلم آیا، ابھی بھی ہارٹ کے ٹریٹمنٹ میں چل رہا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ میرے کو شفا دے۔ مجھے ڈاکٹروں نے لمبا بیان کرنے سے بھی منع کیا، زیادہ چلانے چیخنے سے بھی منع کیا، مگر عادت سے مجبور ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو میں صرف 3 باتیں لے کر آیا ہوں، اور اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ 3 باتیں اگر آپ اور میں، ہم دونوں سبق سمجھ کر، ہماری ماں بہنیں سبق سمجھ کر اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنائے، آج یہ شاندار مسجد میں جمع ہے، کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار یہ 3 باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین، بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ 3 باتوں پر میں آؤں، ضروری سمجھتا ہوں میرے پیاروں کہ محرم مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ محرم مہینہ۔ جب یہ محرم مہینہ آتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، پڑھاتے تھے، بولو پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام کو کہتے تھے خود بھی پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ جب وہ دعا کو ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ پوری دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں مانگی ہے، اور اس وقت وہ چاروں باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات مانگی ہے، اللہ ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرما، ایمان اسلام کی مضبوطی عطا فرما، بولو آمین۔ دوسری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہ سلامتی یعنی جان مال آبرو کی سلامتی عطا فرما، ہمارے گھر میں بھی جھگڑے نہیں ہوئے، ہماری دکان میں بھی برکت ہوئے، ہمارا کاروبار بھی اچھا چلے، ہماری عمر میں بھی برکت ہوئے، بیماری بھی نہ آوے، یہ دعا مانگی ہے۔ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اور تیسری دعا مانگی ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اگر وہ راضی ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور چوتھی چیز ہمارے نبی نے مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان کے دھوکے سے اللہ حفاظت فرما۔ آج سب سے بڑا شیطان کا دھوکا ہمارا موبائل، اللہ اس کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ تو کتنی دعائیں ہو گئی کل ملا کر؟ 4۔ یہ ہمارے نبی پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھاتے تھے، اور کہتے تھے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، آمین آمین آمین، والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم مہینہ یہ دعا پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو پڑھاتے تھے۔ آج ہم دمن والے بھی یہی دعا پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا، ہمارے نبی نے ایمان اور اسلام کو مانگا، بولو آمین۔ ہمارے نبی نے جان مال آبرو دکان کاروبار کی سلامتی مانگی، بولو آمین۔ ہمارے نبی نے مانگا نمبر 3 اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور نمبر 4 اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ چلو پورا مجمع ساتھ میں پڑھے، اللہم، میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھو نا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو یہ دعا میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، اور باقاعدہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے، آپ لوگ ضرور یہ دعا گھر میں سب پڑھیں گے، خاص کر کے محرم مہینے میں بہت پڑھو، کچھ نہیں تو سال بھر اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری روزی میں بے حساب برکت عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور شیطان کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ خیر مجھے آپ کے سامنے کتنی باتیں کرنا ہے؟ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ ذرا پیار محبت سے بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ؟
میرے کو ڈاکٹر نے زیادہ زور سے بولنے منع کیا، آپ کو تو نہیں منع کیا نا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر جگہ ہم بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں مردوں کا بھی مجمع ہوتا ہے، عورتوں کا بھی مجمع ہوتا ہے، تو میں سب کو کہتا ہوں دیکھو عورت کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز پردہ ہے۔ دمن والوں، عورت کی آواز، لیکن آپ کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک تو نہیں ہو جاتا؟ اس لیے ذرا ہمت سے بولو نا، سب جواب دو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج ہم 3 کام لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام میرے پیاروں، اللہ کرے یہ ہم کو سمجھ میں آ جاوے، ہم قرآن سے محبت کرنے والے بنے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 24 گھنٹے ہمارے روز کے، معاف کرنا یہاں ہمارے کچھ بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، کچھ میری ماں بہنیں ایسی بیٹھی ہوگی، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قرآن پڑھنا دور کی بات، قرآن سمجھنا دور کی بات، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا، قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ آپ صحیح معنی میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جتنا وقت ہم موبائل کے غلط فارمیٹ میں استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا آدھا وقت ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ اگر ہم ہمارا موبائل کا غلط فارمیٹ پورا رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے، کون سا باپ رات کو 1 بجے کاروبار کرتا ہے؟ رات کو 2 بجے کون سا بزنس ہوتا ہے؟ رات کو 1 بجے ہی وہ گھما رہا ہے۔ میرے پیارو، موبائل میں زنا ہو رہا ہے، موبائل میں چوری ہو رہی ہے، موبائل میں ویاج کا کاروبار ہو رہا ہے، موبائل میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جا رہا ہے، موبائل میں گیم پر گیم کھیلی جا رہی ہے۔ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا ابا جو جنت کا دروازہ ہے وہ ہم سے اکھڑا رہتا ہے، ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ موبائل میں جتنا غلط فارمیٹ میں ہمارا وقت جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو بتاؤ اس کا آدھا وقت ہم قرآن کریم کو دیتے ہیں۔ کیا قرآن کریم؟ کون سا قرآن؟ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا یہ قرآن ہے۔ بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ہے۔ جو پڑھے گا وہ سچا مومن ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے قرآن پاک آپ کو دیا ہے، جو پڑھے گا جیسا پڑھنے کا حق ہے وہ ایمان والا ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور جو نہیں پڑھے گا اس سے بڑا گھاٹا، بے وقوف، نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، ہم لوگ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، یہ سننے جیسا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ، ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اتنے میں ایک بوڑھے صحابی آئے، بولو کون ہے؟ اچھا وہ بوڑھے صحابی تقریباً 90 یا اباؤ 90 یا 90 سال کے اوپر، اچھا ان کو آنکھوں سے برابر دکھتا بولو نہیں، کانوں سے برابر سنا نہیں جاتا، ان کے ہاتھ اس طرح کیسے کانپتے ہیں، پاؤں لڑکھڑاتے ہیں۔ اچھا وہ زمانے میں چشمے تو تھے نہیں کہ جو چشمہ لگائے، یا کان کا مشین بھی نہیں ہوتا تھا، ہاں وہ زمانے میں ویل چیئر بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ویل چیئر پہ لے کر آ جاتا، وہ بیچارے ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک لکڑی ہاتھ میں ہوتی، اس کا ٹیک لگا کے دھیرے دھیرے آئے۔ اچھا جب وہ آنے لگے نا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، تو ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا اتریق نے ذرا راستہ دے دو، وہ بیچارے بوڑھے بھی آ رہے، ان کو نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی کانپتا ہے، پاؤں لڑکھڑاتے، ان کو آنے دو۔ اچھا وہ بیچارے ڈنڈا لے کر، وہ لکڑی لے کر آئے دھیرے دھیرے آئے، آ کر نیچے اپنی لکڑی، اپنا عصا، اپنا ڈنڈا رکھا۔ اچھا صحابہ کرام جو بیٹھے تھے نا وہ سب سمجھنے لگے کہ بوڑھا آدمی اس عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوے، جبکہ ابھی کوئی نماز کا وقت آنے کی کیا وجہ ہوگی؟ آج اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی اور نماز تو 2 ہی باتیں دماغ میں آتی ہے، یا تو اس کو کچھ چاہیتا ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا،
कपड़े का मामला होगा। हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसको बच्चों ने सताया हो, बहू ने बात बताओ मेरे को रोज कितना पढ़ने का, यानी वो पैसा मांगने, खाना मांगने, अपने घर वालों की शिकायत करने, वो ये पूछने के लिए आए थे कि पहले बहुत कुरान पढ़ता था अब नजर नहीं आता, क्योंकि अब आंखों की रोशनी कम हो गई है और बोलने की जबान भी मोटी हो गई है, और वो कुरान को उठाने का तो वजू जरूरी है, तो बूढ़ा आदमी कितनी मर्तबा वजू करने जाएगा, कहाँ कहाँ पानी ढूंढने जाऊंगा। तो आप मेरे को बताओ कि रोजाना मेरे को कितना कुरान पढ़ने का। सच बताओ, हमारा कोई मुक्तदी इमाम को आके पूछता है कि इमाम साहब या मौलाना मेरे को बताओ ना, मेरे को रोजाना कितना कुरान पढ़ने का। ये जरूर बोलेगा कि मौलाना कोई बरकत की ताबीज दे दो ना, बीवी मानती नहीं है तो कुछ पिलाने का दे दो ना। ये कभी किसी ने पूछा कि मैं रोजाना कितना? अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं कहा अरे बूढ़े हो क्या पढ़ने पढ़ाने की बातें करते हो। नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया पूरे कुरान में जितनी ज़वातुर रा सूरतें हैं सब रोजाना एक मर्तबा पढ़ो। पूरे कुरान में जितनी सूरतें कौन सी है? ज़वातुर रा, बड़ी बड़ी सूरतें, वो रोजाना एवरी डे रोजाना एक मर्तबा पढ़ो। अब ज़वातुर रा कौन सी सूरतें मालूम है? हर वो सूरत जिसके शुरू में क्या हो? अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, यानी जिसके शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत में रा आवे, रा क्या आवे? रा, उसको कहते हैं ज़वातुर रा। यानी पूरे कुरान में इतनी ज़वातुर रा वाली सूरतें वो रोजाना पढ़ने का। मालूम है वो सहाबी बूढ़े थे ना, रोने लगे और रोकर कहने लगे ला अस्ततीउ बिहादा, अल्लाह के रसूल नहीं होएगा, नहीं होएगा, मेरे से नहीं होएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल मेरा ये आँख का मामला है और मेरा वजू भी नहीं रहता। अल्लाह के रसूल बार बार वो वजू करने जाने का, ये नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। अच्छा, हमारे नबी ये भी कह सकते थे ना, अच्छा नहीं होगा कोई बात नहीं, आराम करो। हमारे नबी ने फौरन दूसरा ऑप्शन क्या दिया? हमारे नबी ने फरमाया चाहे काम करो, ये बड़ी बड़ी सूरतें नहीं पढ़ सकते ना, तो कुरान करीम में जितनी ज़वाते हामीम है वो रोजाना पढ़ो। ज़वाते हामीम का मतलब यानी हर वो सूरत जिसकी शुरुआत किससे होती है? बोलो ना, किससे होती है? जैसे अल्लाह ने फरमाया हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, यानी हमारे नबी ने फरमाया हर वो सूरत पढ़ो जिसकी शुरुआत बोलो। और बूढ़े साहबी थे, कहने लगे लास्ततीउ बिहादा, मेरे नबी में इसलिए नहीं आया कि आप इतनी बड़ी बड़ी सूरतें मेरे को बताओ। पहले ज़वातुर रा बताई, वो भी बड़ी बड़ी सूरतें हैं, ये ज़वात हामीम भी बड़ी बड़ी सूरतें हैं। कितने ऑप्शन हो गए? हमारे नबी ने कहा एक काम करो, तुम रोजाना मुसब्बिहात पढ़ लिया करो। क्या पढ़ लिया करो? मुसब्बिहात। मुसब्बिहात कहते हैं अक्सर कुरान करीम में मुसब्बिहात दो रुकू, बोलो कितना? दो रुकू, यानी हर वो सूरत जिसके शुरू में सब्बाहा होवे या युसब्बिहु होवे। क्या होवे? सब्बाहा होवे या युसब्बिहु होवे। सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिक अल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। हमारे नबी साहब ने फरमाया बस ये मुसब्बिहात दो रुकू की सूरतें हैं, वो मुसब्बिहात पढ़ो। और बूढ़े साहबी ने क्या फरमाया? ला अस्ततीउ बिहादा, नहीं होगा मेरे नबी, ये भी नहीं होगा। बताओ सच्चे थे कि नहीं थे? हम होते तो इंशाअल्लाह, हमारा इंशाअल्लाह भी ऐसा अजीब हो गरीब इंशाअल्लाह। तो आपने दावत तबलीग के साथी को देखा होगा ना, डायरी निकालता है जेब में से, देखा आपने? देखा? निकालेगा यूं चलो भाई 4 महीना पूरा मजमा, ऐसा सन्नाटा कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। फिर वो आता है 40 दिन, चिल्ला, फिर खामोश। फिर आता है 3 दिन के लिए तो भाई तमाम हजरात तैयारी होंगे, तभी भी सन्नाटा छाया हुआ। अब वो बेचारा क्या करे, उसने 4 महीना भी बोला, चिल्ला भी बोला, 3 दिन। आखिर में डायरी जेब में रखेगा, कलम रखेगा, भाई सब इरादा तो करते हो ना, पूरा मजमा इंशाअल्लाह। ये भागने का रास्ता मिल गया, यानी चलो अब कम से कम ये चुपचाप बैठेगा और दुआ शुरू हो जाएगी। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
ہم ہوتے نا وہاں پہ تو ہمارے نبی کو پہلی جواب میں ہی کہتے تھے انشاءاللہ، پڑھا نہیں پڑھا کون دیکھنے آیا ہے۔ لیکن وہ کتنے بھولے بھالے اور کتنے سچے ہوں گے۔ زوات الراہ کہا نہیں، زوات حامی بولو نہیں، مسبحات پڑھ لو، دو دو رکوع والی صورتیں، کیا کہا نہیں۔ اچھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صبر تو دیکھو، 3 آپشن دیے، تینوں میں منع کیا۔ میرے جیسا کوئی ہوتا ہے السلام علیکم، جاؤ بھائی ابھی گھیڑ جاؤ تمہیں، آرام کرو آرام کرو، ڈوہا تھئی گیا، اب بوڑھا ہو گیا تھا، وہ مغز ماری کرنے آیا، السلام علیکم۔ ہمارے نبی اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا تڑپ ہوگی وہ بوڑھے صحابی کی کہ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو گے، روزانہ ایک سورت پڑھو گے، اونلی ون، ایک سورت روزانہ پڑھو گے۔ میرے پیارو، ایسا لگا جیسا کوئی انعام ملا ہو۔ وہ بوڑھے صحابی خوشی کے آنسو، چہرے پہ مسکراہٹ، کہا اللہ کے رسول صرف ایک سورت پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک۔ ابھی تو انہوں نے سنا بھی نہیں کہ کون سی سورت پڑھنے کا۔ وہ بوڑھے صحابی نے کیا جواب دیا؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول آپ بتا دو کون سی سورت پڑھنے کا؟ اللہ کی قسم ایک ہی سورت پڑھوں گا، نہ زیادہ پڑھوں گا نہ کم کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے بولے پالے کتنے اچھے ہوں گے، نہ زیادہ پڑھوں گا یعنی ایک ہی پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا نہیں، اور ایک میں کم بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی نے سورت بتائی، اور وہ سورت بتائی جس میں اللہ نے پوری قیامت کے ذکر کو جمع کر لیا ہے، سورہ زلزال۔ بولو کون سی سورت؟ سورہ زلزال۔ اچھا، وہ اتنے خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول یہ سورت پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورت پڑھنے کا۔ اے میرے دمن والو، وہ کیا خوشی میں، دعا کرو اس خوشی کے صدقے اللہ ہم کو خوشی نصیب فرمائے۔ انہوں نے اپنی لکڑی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، اور دھیرے دھیرے جانے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور زبان پر ایک ہی بات ہے، اللہ کی قسم اب اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اور اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ دیکھو 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 دیکھو، یہ وہ شخص جا رہا ہے، یہ نہیں کوئی بھی میرا امتی یہ سورت روزہ نہ پڑھے، جاؤ دنیا بھی اس کی ہوگی، جنت بھی اس کی ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسا قرآن کہاں ملے گا؟ کون سی سورت ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سے ہوٹ بالکل سائلنٹ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورہ زلزال یاد۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں، قاری احمد علی سورہ زلزال کیا، افسوس ہے کتنے بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، بڑا بڑا کاروبار ہے، اللہ برکت دے وے، بولو آمین۔ ہم کو اللہ جلن نہیں دے وے، بولو آمین۔ اللہ ہم کو حسد نہیں دے وے، بولو آمین۔ لیکن میں کہوں گا تو آپ برا نہیں ماننا، 40-50 سال ہماری عمر ہو گئی، ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ہم کو وضو کرنے کا سنت طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، غسل کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم ہے، 4 بچوں کے باپ ہو گئے۔ برا نہیں ماننا، لیکن یہ ہماری جہالت ہے۔ سچ بتا، قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام ہے؟ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آج سے اگر دمن والے میں نے کہا نا 3 باتیں کروں گا، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں میں، 3 باتیں کروں گا، زیادہ نہیں بولوں گا۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ میں صرف آپ سے آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں، روزانہ آدھا گھنٹہ اس لیے دو کہ قرآن سیکھوں گا، اور اگر سیکھ لیا ہوں تو دوسروں کو سکھاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے میں اونلی ہاف این آور، آدھا گھنٹہ۔ کون تیار ہے؟ بالکل صحیح ہاتھ اٹھانا۔ وہ جیسے بوڑھے صحابی کیسے سچے تھے ویسا ہاتھ اٹھانا، باہر جا کے بدل مت جانا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی دیر؟ کتنی دیر؟ اچھا، اگر نہیں آتا ہو نا، بڑی عمر ہو گئی، 50 سال 60 سال، نہیں آتا، سیکھو، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ بھائی ہمارا کبھی کبھی موبائل خراب ہوتا ہے یا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھتے نا، بھائی دیکھ میں نیا لیا، 60,000 کا لیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا ہوتا؟ تو دوسرا والا ہم کو سمجھاتا ہے، وہاں شرم آتی ہے ہم کو، تو قرآن سیکھنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ اچھا، ہمارے نبی کو معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کو معلوم تھا میرے امتی 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک میرا وہ امتی ہوگا جو پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، پھٹافٹ بھائی، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، مفسر ہوگا، محدث ہوگا، مجود ہوگا، پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، یعنی 1 گھنٹے میں پوری سورہ بقرہ تجوید کے ساتھ پڑھے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو معلوم تھا ماہر بالقرآن، میرے امت میں ایسے بھی آئیں گے جو قرآن کے ماہر ہوں گے۔ اور ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے کچھ امتی ایسے آئیں گے جو اٹک اٹک کر پڑھیں گے،
اٹک اٹک کر، جیسے کوئی قاری ہوگا نا پھٹافٹ پڑھے گا، سب لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جیسے ابھی یہاں جو مولانا پڑھ رہے تھے میرے خیال سے سورۃ الدہر، کون؟ میں سن رہا تھا امتیاز بھائی کے گھر پہ بیٹھ کے، اتنا اچھے انداز میں وہ پڑھ رہے تھے. تو وہ ایک وہ ہوتے جو بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے، ایک اٹک اٹک کر پڑھتے، جیسے کوئی ابھی قرآن پڑھنے آیا ہوگا، بھلے 50 سال کی عمر ہو گئی، وہ کیسے پڑھے گا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ایسے پڑھے گا نا اٹک اٹک کر، تو اس کو شرم آتی. حالانکہ شرم مت کر، ہمارے نبی نے فرمایا، بولو سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو قرآن پڑھے گا اور اٹک اٹک کر پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، ڈبل ثواب ملے گا. ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک تکلیف اٹھا رہا ہے اس کا بھی تجھے ثواب ملے گا. کتنا آسان کر دیا ہمارے نبی نے. تو میں نے کتنی دیر آپ کے لیے مانگا؟ اور قرآن کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ میں نے قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، محبوبیت ہے، مقبولیت ہے، عزت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے. بہت قرآن پاک کے پڑھنے کے فائدے ہیں. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال میں جو قرآن پاک کا چیپٹر لکھا ہے، بہت فضیلت ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پر جیے گا اور قرآن ہاتھ میں ہوگا تو لا الہ الا اللہ پر مرے گا. بولو سبحان اللہ. اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارا ایمان. بولو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہمارا. کبھی ہم نے ہمارے ایمان کو ٹٹولا؟ کیوں؟ اگر قرآن پاک سے محبت ہے، تلاوت ہے، حلاوت ہے، نشانی ہے کہ ایمان مضبوط ہے. بولو نشانی ہے کہ ایمان. اور 15 دن گزر جائے قرآن کریم کو نہ دیکھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بچوں کو پوچھتا ہے، نہ بیوی کو پوچھتا ہے، مطلب ہے کہ اس کا ایمان بہت ڈھیلا ڈھالا ہے، کہیں موت کے وقت گھڑبڑ نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرماوے. تو قرآن. اور آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بولو لا الہ. ساتھ میں بولو نا لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ میں پہلی بات کر رہا ہوں. سب قرآن پاک پڑھیں گے نا آدھا گھنٹہ انشاءاللہ. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بولو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر پہ جا رہے. پہلی بیوی